جب آپ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضور کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کی پھر غیبی مدد آتی ہے. بے شک بے شک. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے مخالفت کی کہ جی حکومت ختم ہو گئی. میں کہ اسی ختم ہوندے ہوندے تھوڑا کام کٹ جائیں گے، فکر نہ کرو. اب شہباز شریف، اب کل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں بندوبست کروں گا. اور پہلے تو ہم نے لے لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس لے لی ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. اب شہباز شریف کے دیکھے اس کی کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو رہی. اب ان کے اندر انشاءاللہ تعالی ایسی پھوٹ پڑ جائے گی پی ڈی ایم میں کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. ایک جھوٹے کو تو بلا لیا نواز شریف نے اس کی کلاس لینے کے لیے، اور نواز شریف کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نقابی نظر آ رہی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لیا جائے گا. اور یہ شہباز شریف جو بہت ہوشیار بنتا ہے، چلاک بنتا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی شاید میری کہیں کوئی غیب سے مدد آ جائے. غیب سے اس لیے مدد نہیں آئے گی کہ اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ شریف. شہباز شریف بڑا اور ساگ ڈار کہتا تھا میں ڈالر لے آؤں گا، یہ لے آؤں گا. اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ نون لیگ والے. اور جب اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہا، اس سے نون لیگ اور نیچے چلی گئی ہے. انہوں نے انشاءاللہ دیکھنا الیکشنوں میں منہ چھپاتے پھریں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کی سوچ اچھی ہے، لیڈر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، نیک ہے، اور وہ چاہتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہے ملک کو بنانے کا، ملک کو سنوارنے کا، ملک کو آگے لے کے چلنے کا. آخر کسی نے تو اس کو بہتر کرنا ہے نا، کسی نے تو کھڑا ہونا تھا. تو آج جب وہ کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے ساتھ آ گئی ہے. جتنی آپ کا یوتھ ہے، جتنے آپ کے ینگ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب میں نے اور راسخ اور حسین علی گئے، اس سے پہلے مون سے نے کہا، میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، آپ اس کو بھیج دیں لکھ کے ابھی، اور اس میں آپ کو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی کہ مونس کو ہم صدر ہے، یہ بنا دیں گے، فلاں کر دیں. میں نے کہا جی نہیں، یہ بعد میں دیکھے گئے، پھر لوگ سمجھیں گے ہم نے سودے بازی کی ہے. کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہوا سودے بازی کا. صرف یہ سوچا ہے کہ یہ شخص ایماندار ہے، لیڈ کرنے کے اہل ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ چل کے، تو جیسے 4 مہینے میں ہم نے 4 سال جتنا کام کیا. آپ کب حمزہ شہباز کو رابطہ کریں یا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور کیا ممکنہ طور پر نام جو ہے وہ سیٹپ کے لیے سامنے؟ نہیں، وہ تو گورنر نے لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو، حمزہ کو. میں نے تو لیٹر نہیں لکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے. میں نے 3 نام دینے ہیں. آج انشاءاللہ رات کو 9 بجے کے بعد عمران خان صاحب کو ملیں گے تو ان سے مشورہ کر کے پھر 3 نام ہم دیں گے، اور جو باقی 3 نام دینے ہیں وہ تو حمزہ نے دینے ہیں. تو اب پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک ملک کے باہر ہی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. فلحال نہیں یار، نہیں، دیکھو ایک ان کا اپنا گورنر ہے، اس نے ہمیں کہا جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اچانک ووٹ آف کانفیڈنس سرپرائز دی ہے. تو ہوں انشاءاللہ پھر بھگتن گے. ہوں انہوں کی واری ہے. جب بلوی صاحب کہیں گے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس دیں تو بس پھر ان کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ہاں جی جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی اتنی زیادہ ہماری غربت ہو گئی ہے مسلم لیگ کے ساتھ کہ شاید ہم جو ہے وہ اکٹھے وہ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، تو کیا آپ اپنی زیادہ شناخت کا خیال رکھیں گے، اور کیا یہ ٹرین اور ٹیک ایڈجسٹمنٹ ساری جو ہے وہ سارا کچھ کر لیں گے؟ وہ ہم انشاءاللہ کل ہم نے میٹنگ رکھی ہے رات کو گھر پہ، تمام ہمارے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں اس میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کریں گے ان کے ساتھ. پارٹی کے لوگوں کو، کامل علی آغا کو بھی بلائیں گے جو سینیٹر ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کو بلا کے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کے روز تک ان کو کہا ہے کہ آپ طریقے عدم اعتماد جمع کروا لیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے. آپ کے بارے میں یہ کہا جائے، کیا اس میں صداقت ہے؟ اب وہ معنی ڈھونڈ رہے ہیں. جو نواز شریف نے بلایا نا اس کی کلاس لینے کے لیے، وزراء نہیں وزیر،
تو وہ کلاس سے بچنے کے لیے وہ اب پھر بہانے تلاش کر رہے ہیں. بالکل کوئی یہ جو اب بات آپ نے کی ہے حقیقت کے برعکس ہے. جب ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ ٹائم لینے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر کی, وہ آفر کیا تھی؟ یار وہ خود ہی بتائیں گے, اچھا لگتا ہے. ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا گجرات ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے اور دیگر ایک دو ڈویژنیں ہیں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے, اور بلدیات میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا. 13 سے 14 اضلاع کے اندر آپ کے وہ لوگ موجود تھے جو کہ لیڈ کر سکتے تھے اضلاع کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوں گی اور اس پی ٹی آئی کا؟ دیکھو انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے, وہ رنگ لائے گی. ہم سارے مل کے محنت کریں گے تو نون لیگ کو انشاءاللہ تعالی عبرتناک قسم کی شکست ہوگی. صاحب سے آپ کی صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے کیونکہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ کو پارٹی صدر نے جاری کرنے ہوتے ہیں, تو یار وہ آپ کس ٹیمپر پہ الیکشن لڑیں گے, بلے کے نشان پہ لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پہ؟ وہ آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا, تو ٹائم آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بتائیے گا کہ آپ نون لیگ کا پنجاب میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون لیگ دا شروع ہونا ہے جڑا پیپلز پارٹی کا ہے. بنائے جڑے بنائے اور اب آپ آٹے کی لمبی لائنیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی لمبی لائن پہلے کلیئر کرو. دیکھو بات سنو کہ ڈویژن جو بنے ہیں نا اور جو ضلع بنے ہیں, اس سے عام اس علاقے کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ آپ جا کے پتہ کر لینا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ الیکشن نہیں ہاریں گے اپنے حلقے سے. اور آج آٹے کا وہ حشر ہو گیا ہے, ریٹ اتنا نیچے آ گیا ہے, جا کے پتہ تو کرو. اور ہم نے کوٹا پہلے 50% 100% کوٹا دے دیا ہے. جتنی گندم ہے میں نے کہا نکال کے رکھو, اور ٹرکوں کے ٹرک انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور لوگ آٹا لے رہے ہیں. آٹے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف بات جاری, اتنا پریشر شہباز شریف پہ بلٹ اپ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی اور دوسری دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور عام انتخابات کی طرف بات چلی جائے گی؟ اس کی نواز شریف نے بھی کہہ دیا جی انتخابات کراؤں, یہ سمجھتے کہ ہم ڈرتے ہیں, اور اس کے اوپر بات چیت اب شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور شہباز شریف کا حال یہ ہے کہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملنا, کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کے حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ان کا ادھر جھگڑا ہے. بے شک جتنی مرضی ہو سکے. 5-6 ماہ کا آپ کا جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے بہت سے کام کیے ہیں, وہ کون سا کام, ایک 2-4 کام ایسے جو رہ گئے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ وہ کر دیتے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایک سب سے اہم جو کام ہے وہ ہم نے جو 1122 کو ہم نے اب دیہاتوں تک اور چھوٹی گلیوں میں پہنچا دیا ہے. اور ہم نے تمام صوبوں کی جو ٹریننگ کی ہے, جو پودا لگایا تھا 1122 کا, آپ دیکھ رہے ہیں سندھ نے وہی نام ہمارا استعمال کر رہے ہیں, وہاں شروع کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم جو رہ گئی ہیں نا چیزیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع ملا دوبارہ ہم کریں گے, وہیں سے شروع کریں گے. وہ ہم نے بلو لائن جو شروع کی ہے, بلو لائن سے عام پبلک کے لیے بڑا فائدہ ہوگا, انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے. لیکن انوائرمنٹ کے لیے ہم نے وہ ہائیبریڈ بسیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول ہو گئی ہے. وہ بسیں آپ کو فوراً لاہور میں نظر آئیں گی. اور پھر جو اسٹیشن ہے, مثال کے طور پہ جو بڑا اسٹیشن ہے یہ وہاں انارکلی میں ہے, اور ایک اس سائڈ پہ بابو صابو پہ ہے, اور 3 سائٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جہاں پارکنگ پلازا بنے گا اور جہاں شاپنگ مال بنیں گے. اس سے جو پیسہ آئے گا وہ سبسڈی جو ہوگی نا ہم دیں گے ان کو, کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے پنجاب کے بجٹ کے اوپر. تقریباً 15 ارب روپیہ ہمیں ہر ماہ دینا پڑ رہا ہے سبسڈی کی شکل میں. تو اسی طرح جو دوسرے پروجیکٹ ہیں جس میں 300 میگا واٹ کے ڈیم ہیں, وہ رننگ واٹر کے اوپر, چناب کے اوپر, وہ ورلڈ بینک نے کہا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے. اور اس سے پہلے ہماری ٹیم ایگریمنٹ سائن کر کے آئی ہے جو سسٹر اسٹیٹ بنی ہے پنجاب کے ساتھ کیلیفورنیا کی. وہاں جو آئی ٹی کا کام ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آئی ٹی کا کام ہوگا. زرداری صاحب لاہور میں ہیں, اب تو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی, اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ
मुलाकातें शहबाज ने ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਰੀਆ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें कि रेस्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब पीटीएम की जमातों का जो प्यार मोहब्बत इत्तेफाक आपको इस वक्त नजर आ रहा है ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ इंतखाबात में रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ वो तो MQM नहीं उनसे मान रही। अभी आप देखेंगे फजल मान और इनकी लड़ाइयाँ होती तो जब इनको पिछू पड़ेंगे ना वो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये भाग जाएंगे। तो सर आपको लगता है कि जो पंजाब के लीग हो रही है असेंबली और बीपी भी हो जाएगी उसके बाद वफाक भी दबाव बढ़ेगा कि आम इंतखाबात हो गई है अभी से बढ़ना शुरू हो गया है दबाव और वो तो खुद उसके चीफ मिनिस्टर ने कह दिए कल आज मैंने जाने में पूछूंगा परसों तक वो असेंबली तोड़ दी जाएगी। आम इंतखाबात होंगे या सिर्फ 202 आम इंतखाबात होने हैं ये कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं है। और जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए ना डेवलपमेंट के वो इलेक्शन कमीशन उनको नहीं रोक सकता। अगली बार भी वज़ीर-ए-आला पंजाब से प्रतिनिधि होगी। यार ये अल्लाह ताला के काम है, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। जो अल्लाह ताला करेगा हमने नेक नीति से खिदमत करनी है। पहले भी एज ए स्पीकर भी ये सारे कवानीन लोगों की मदद से जो मेरी टीम थी उनकी किए हैं और अब जो यहाँ हमारी कैबिनेट थी हमारी टीम थी उनकी मदद से बेशुमार हमने काम ऐसे किए हैं जो पहले नहीं हुए। और एक जो कैंसर का इतना बड़ा काम है हर हॉस्पिटल में आपको अब अवेलेबिलिटी होगी और फ्री कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी बाहर ही लेके जाना पड़ेगा इंडिया या किसी जगह पे। सर मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अगर पंजाब में इलेक्शन होता है ना तो हर सीट पे मैं अकेला खड़ा होऊंगा तो ये बताएं यार वो केला ना सारा जनरल इलेक्शन कौन अकेला खड़ा हो खुदा का ना ही। अच्छा तो इसका एक सवाल फिर जवाब दे देंगे कि आप कह रहे थे कि नून लीग को गैबी मदद नहीं मिलेगी अब तो क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने गैबी मदद देनी है वो न्यूट्रल हो गए? नहीं बात सुने मैंने ये कहा था कि देखे एक कोई ऐसी इनको ये ख्याल था कि ये समझ लेते हैं ना वैसे ही अपने लोगों को गलत गाइड करते हैं अपने लोगों को गुमराह करते हैं कि जी हमें मददें आ रही हैं हमें पता नहीं क्या आ रहा है और ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी। हमें पता था ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अब जिन्होंने ये झूठे वादे किए थे उसमें राणा सनाउल्लाह उस टीम को हेड कर रहा था उसको नवाज शरीफ ने बुलाया ताकि उसकी क्लास ली जाए। वापस आएगा तो वो देखो पूछे